بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنی تیسری سورہ مبارکہ جس کا نام ہے سورہ انبیاء۔ جیسا کہ نام سے ذکر ہے، اس میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور وہی ترتیب، پہلے ایکسرسائز کے بعد ایکسٹرا ایم سی کیوز ایکسٹرا شارٹ۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، اس میں 112 آیات ہیں۔ یہ تو ہر صورت میں پہلی لائن یاد رکھنے والی ہوتی ہے، یہ لانگ میں بھی لکھنی ہوتی ہے، یہ خلاصے میں بھی لکھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا نام سورہ انبیاء کیوں ہے، یہ ابھی ہم شارٹ کسن کرنے جا رہے ہیں، مگر پہلے ہم سیکیوز کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کو قرار دی قیمتی اثاثہ، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے والے لیسن میں سورہ طٰہٰ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی اثاثہ قرار دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، اس کا ذکر سورہ انبیاء میں ہے۔ ہما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء کے مطابق جو بات معلوم نہ ہو وہ پوچھ لینی چاہیے، اہل علم سے پوچھ لینی چاہیے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ شارٹ کوسچن پہلے کرتے ہیں، سورہ انبیاء کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ پیج نمبر 34۔ سورہ انبیاء میں پچھلے انبیاء کرام کی نبوت کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کی نبوت کو ثابت فرمایا گیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انبیاء ہے، یعنی جو سلسلہ چلا تھا وہ آ کے مکمل ہوگا، اختتام پر پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ سورہ انبیاء کی فضیلت تحریر کیجئے، پیج نمبر 34۔ اگلا پیراگراف ہے، سورہ انبیاء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثے ہیں۔ حوالہ لازمی دینا ہوتا ہے، صحیح بخاری 4731۔ تیسرا MCQ، سورہ انبیاء کا خلاصہ کیا ہے؟ پیج نمبر 34 پہ۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح سورہ انبیاء کا خلاصہ بھی بنیادی 3 عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت کا بیان ہے۔ سورہ انبیاء کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجئے، نیچے آ جائیں، کوئی سے 2 پوائنٹ بتا دیں، تھوڑا سا پہلے ایڈنگ لگایا کریں۔ سورہ انبیاء کے مطالعہ کرنے سے جو علمی نکات واضح ہوتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، جو بات ہم نہیں جانتے وہ ہمیں علم رکھنے والوں سے پوچھ لینی چاہیے۔ آیت نمبر 7 میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا محض کھیل تماشے کے لیے نہیں بلکہ بامقصد طور پر پیدا فرمائی ہے۔ بے شک سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 اور 17 میں بتایا گیا۔ 2 پوائنٹس کا مندرجہ ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں، پیج نمبر 45 پہ اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ تو ہم جا رہے ہیں پیج 45 پر۔ بڑی مشہور دونوں دعائیں ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی بخشش ہوئی اس دعا سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی، یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے آیت کے الفاظ بولے اور مچھلی نے ان کو باہر نکال دیا۔ پھر مشہور عالم آیت ہے، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین۔ یہ دعائیں لازمی یاد کر یہ سب سے اعلیٰ دعائیں جو قرآن پاک میں ہیں۔ اب الفاظ کے معنی میں آلریڈی ہائی لائٹ کر چکا ہوں۔ انتمیدہ ناسکوہ یسبحون رتقم معرضون رواسیہ سقفن۔ تو یہ لیں جی، انتمیدہ کے مطلب ہے کہ وہ ہلنے نہ لگے۔ محردون کا مطلب ہے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ناسکوہ جس پر وہ چلنے والے ہیں۔ رتقن ملے ہوئے، رواسیہ پہاڑ کو کہتے ہیں عربی میں، سقفن چھت کو کہا جاتا ہے۔ یسبحون تیر رہے ہیں۔ باقی جو ہے وہ بھی یاد کر لیں کیونکہ میں بتا رہا ہوں ایکسٹرا بھی پیپر میں آ سکتے ہیں۔ دی گئی آیت کا ترجمہ کریں۔ چاروں کی چاروں آیات مبارکہ ایک ترتیب میں ہیں، آیت نمبر 31، 32، 33، 34۔ تو یہ سارے کا سارا جواب ہے پیج نمبر 38 پر۔ تو چلتے ہیں پیج نمبر 38 کی جانب۔ لو جی پھر آگے نا جناب، پہلی آیت مبارکہ ہے، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے۔ یہ میخیں ہیں جو زمین پر گاڑی گئی ہیں،
اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راستہ پائیں۔ اگلی آیت کا مطلب آگے ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ابدی زندگی نہیں دی، تو اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ آگے فرمائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہاں تک یہ چاروں آیات کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ لانگ سوال آ گیا سورہ طٰہٰ کا۔ سورہ انبیاء پر ایک مفصل مضمون لکھی، اب اس میں وہ نکات بھی ہم شامل کر دیں گے، پیج 34-35۔ وہی طریقہ جیسے میں نے بتائے ہوئے، پہلے ابتدا بتائیں کہ یہ سورت مکی ہے، اس میں 112 آیات ہیں، پھر تعارف بیان کریں، اس کے بعد مضمون سارا نہیں کرنا، بس مضمون کے پہلے پیراگراف تک یہاں تک کر دیں، یہ سارا یہ چار لینے یہ کر دیں، تعارف کرنا ہے پورا، مضمون پہلا پیراگراف کریں، اور اس کے بعد علمی نکات 4-5 بتا دیں۔ سورہ انبیاء کا مطالعہ کا جو علمی نکات آتے ہیں، یہ شارٹ کوسچن میں صرف 2 ہیں، مگر لانگ سوال میں 4-5 بتا دیں۔ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا تھے، زمین آسمان کا فساد برپا ہو جاتا، ہر شخص اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، ہمیں مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک قیامت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اب جناب ذرا چلتے ہیں ایکسٹرا جو اس کے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں، درست جواب پر نشان لگائیں۔ سورہ انبیاء میں کتنی آیات ہیں؟ 112۔ کس صورت میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین کو تمام جانوں کی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء میں فرمایا گیا۔ ابو البشر کس کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ دوست، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ کلیم اللہ جن سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا۔ خاتم النبیین کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زبردست ایم سی کیوز بنے ہوئے ہیں، یونیورسل کتاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی۔ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمتیں تمام جہانوں کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف اس دنیا کے لیے نہیں، تمام کائناتیں جتنی ہیں، 7 کائناتیں ہیں، 7 آسمان ہیں، تمام جہانوں کے لیے۔ سورہ انبیاء میں انبیاء کرام اور اعظم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، درمیانی حصے میں تذکرہ دوبارہ ملتا ہے۔ سورہ انبیاء میں آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے اس سورت کے آخر میں۔ کچھ اہم شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں کہ سورہ انبیاء مکی صورت ہے یا مدنی؟ مکی صورت۔ یہ کس نے ارشاد فرمایا کہ سورت انبیاء میرا قدیم مال اساس ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ سورہ انبیاء کس وقت نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے مشرک جو ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، نازل ہوئی تھی۔ سورہ انبیاء میں کن اعتراض کا جواب دیا گیا؟ یہ بہت اہم شارٹ کوسچن ہے۔ قرآن مجید اور رسالت پر مشرک اعتراض کرتے تھے، سورہ انبیاء میں ان اعتراض کا جواب دیا گیا۔ سورہ انبیاء میں کن کا تذکرہ ہے؟ ان میں انبیاء کرام کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورہ انبیاء کے مطابق کامیابی کن کو ملتی ہے؟ کامیابی ان کو ملتی ہے جو ثابت قدمی اور اخلاق کے ساتھ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ رحمت للعالمین کا مطلب ہے کہ آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تمام مخلوقات کے لیے۔ ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ خلیل اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ کلیم اللہ اور روح اللہ کن نبیوں کے القاب ہیں؟ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اچھے شارٹ کوسچن تھے، زبردست شارٹ کوسچن تھے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی سورہ مبارکہ سورہ حج ہے، اس کے لیے نئی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ادھر تو بارش شروع ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ کیا حالات ہیں، زبردست موسم الحمدللہ فی مطر۔